सबसे पहले आपको बताएं कि रिनाला खुर्द में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहल खवातीन को रकूम की अदायगी शुरू हो चुकी, बच्चों के वज़ाइफ में मिल रहे हैं। नए डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शहजाद खान ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खवातीन के बैठने के लिए बेंच लगा दिए गए, पंखे और पीने के लिए ठंडे पानी के कूलर भी रख दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी इमरान। हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल खवातीन को 10,500 रुपये की रकम मिलना शुरू हो चुकी है। खवातीन बाइज़्ज़त तरीके से आ रही हैं और रकम वसूल कर रही हैं। खवातीन के बैठने के लिए बेंच और ठंडे पानी का भी अहतमाम किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शहजाद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि शहजाद खान मेरा नाम है और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पुंछ AJK से, आज़ाद कश्मीर से। और मैं यहाँ पे डेप्यूटी हूँ। यहाँ की जो कैंप साइट है रिनाला खुर्द बॉयज़ डिग्री कॉलेज, यहाँ पे कैंप साइट की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ख़वातीन बड़ी बाज़ तरीके से बैठी हुई हैं। यहाँ पे पंखे भी चल रहे हैं और उनके तालीमी वज़ाइफ भी आए हैं और नॉर्मली जो ट्रांच के पैसे आते हैं वो भी आए हुए हैं। ख़वातीन इज़्ज़त से ले रही हैं, कोई डिडक्शन और कटौती नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम इन रिटेलर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ तावन कर रहे हैं और ख़वातीन को टाइम पे पैसे दे रहे हैं। खवातीन ने वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हुकूमत को चाहिए गरीब और मुस्तहक़ घरानों की माली इमदाद इसी तरह जारी रखी जाए। अहमदपुर लम्हा के वक्त से गुजरने वाली नहर की भल सफाई शहरियों के लिए वबाल बन गई। भल सफाई के बाद सारा मलबा नहर किनारे पर डालने की वजह से शहरियों को सांस लेना मुश्किल हो गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सदीक अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर लम्हा के वस्त से गुजरने वाली नहर की भल सफाई तो हो गई, लेकिन महकमा नहर की लापरवाही व गफलत के बहस नहर से निकलने वाला सारा कचरा और मिट्टी नहर के किनारे डाल दिया गया, जिससे इलाका मकीन सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। और लम्हा शहर से नहर गुजर रही है, महकमा इनार वाले आते हैं, हर दफ़ा ये कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं, नहर से निकाल के इधर गिरा देते हैं कांधे पे, जिसकी वजह से हम परेशानी होती है। हमारे घर में मच्छर आ जाते हैं, बीमारियाँ होती हैं। इस मौके पर मजीद शहरियों का कहना था कि 5 साल से महकमे नहर की मिली वक़्त की वजह से नहर की भल सफाई के बाद सारा कचरा नहर के किनारे डाल दिया जाता है, जहाँ मच्छरों की अफजाइश के बायस बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, DC रहीम यार खान, असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद से मुतालबा करते हुए फिलफौर यहाँ से मिट्टी और कूड़ा करकट हटाया जाए ताकि शहरी DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग हुई। अमन अमान की सूरत हाल, जराइम के इंसदाद के लिए SHOs की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ओकाड़ा DPO तारिक अजीज का कहना था कि जराइम का खात्मा और अमन अमान का क़याम हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। जराइम में कमी जराइम पेशा अनासर की सरकूबी से ही मुमकिन है। SHOs को मनशियात फरोशों, मुजरिम, इश्तिहारियों, असला एक्ट, मवेशी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बेहतर बनाने की हिदायत। ईद उल अज़हा की आमद से कबल और ईद कुर्बान के आयाम में कराइम की वारदातों के सद्देबाब के लिए मरबूत पेट्रोलिंग प्लान तश्कील देने की भी हिदायत की। MNA सरदार आमिर तलाल खान गोपांग की ज़ेर सदारत ज़िला राब्ता कमेटी का इजलास। अरकान असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद अजमल खान चांडिया, नवाब खान गोपांग और सैयद सुल्तान रजा बुखारी ने शिरकत की है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि MNA सरदार आमिर तलाल खान गोपांग की ज़ेर सदारत ज़िला राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। अरकान असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद अजमल खान चांडिया, नवाब खान गोपांग और सैयद सुल्तान रजा बुखारी ने शिरकत की है। आपको बता रहे हैं कि MNA सरदार आमिर तलाल खान गोपांग की ज़ेर सदारत ज़िला राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। अरकान असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद अजमल खान चांडिया, नवाब खान गोपांग और सैयद सुल्तान रजा बुखारी ने शिरकत की है। आपको बताते चले कि MNA सरदार आमिर तलाल खान गोपांग की ज़ेर सदारत ज़िला राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर वकास अख्तर बलोच से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेंबर कौमी असम्बली सरदार आमिर तलाल खान गोपांग की ज़ेर सदारत ज़िले राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सैयद सुल्तान रजा बुखारी साहब और डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली और DPO सैयद हसनैन अदर समेत ज़िली महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। मैं आपको बताता चलूँ, कमेटी का मकसद ज़िली सतह पर वज़ीर आला पंजाब की पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाना है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए सब ने मिलकर काम करना है और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम करना है और कपास की फसल के लिए तेल तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में किसी किस्म को कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरदार आमिर तलाल खान गुपांग का कहना था गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए और अगर कोई खराबी होती है तो कम से कम वक्त में बिजली को बहाल किया जाए। अस्पतालों में सांप और कुत्ते काटने की वैक्सीन की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए। सुतरा पंजाब का लैंडिंग ऑन व्हील और पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विस के प्रोजेक्ट पर भी सरदार आमिर तलाल खान गुपांग ने ब्रीफिंग दी और कहा सुबह भर में 16 तहसीलों में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर भी शामिल है। 10वां वजात में अलीपुर की तहसील को जो है मैं आपको बताता चलूँ शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट में साफ पानी की फरहमी और सीवरेज का निज़ाम, कूड़ा किरकट की तल्फी और सफाई की आगाही शामिल है। 2वां वजात में अजमतपुर और मलावाली में मंसूबा तकमील के मराहिल में है। डिप्टी कमिश्नर के हमरा मंसूबे का मुआयना मैं खुद करूंगा और मुकम्मल होने पर वजीर आला पंजाब को इफ्तिताह के लिए मदऊ करूंगा। और मैं आपको बताता चलूं सरदार आमिर तलाल खान गुपांग ने कहा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल किया जाए और सरकारी जो कीमतें हैं एशिया खुर्दनोश हैं उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। फोर्ट अब्बास में निजी टीवी के रिपोर्टर मुबशर हुसैन पर 20 अफराद ने हमला कर दिया, वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्जिमान ने रास्ता रोककर साथियों के हमरा हमला किया, डंडों, सोटों और मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सहाफ़ी पर तशद्दुद की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बहावलपुर बाकिर हुसैन ने रेस्क्यू 1122 की मई की कारकर्दगी जारी कर दी है। बताया बहावलपुर कंट्रोल रूम को मई में 28,000 फोन कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें 9,423 कॉल्स इमरजेंसी से मुतालिक थीं। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। बाकिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर पंजाब में सर्विस रेस्क्यू 1122 भावलपुर ने गुज़श्ता माह मई 2024 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि भावलपुर कंट्रोल रूम ने मई में 28,163 फ़ोन कॉल मसूल की, जिनमें से 9,423 कॉल एमरजेंसी से मुतल्लिक थी। उन पर जायकुआ पर पहुंचने का औसत टाइम 10 मिनट रहा। बाकिर हुसैन डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर पंजाब में सर्विस रेस्क्यू 1122 भावलपुर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने मई के मंथ में तकरीबन 9,400 के करीब इमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड किया, जिसमें 1,200 के करीब हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे और रिमेनिंग जो 7,200 के करीब हमारे पास मेडिकल इमरजेंसीज थी। इस माह में हमने देखा है, जो एनालिसिस किया कि फायर की इमरजेंसी हमारे पास बहुत बढ़ गई है। मुख्तलिफ गंदम की वाक़यात को लोग आग लगा देते हैं या और केसेस थे हमारे पास, फॉरेस्ट फायर के केसेस ज़्यादा आए हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो हमने रिस्पांस टाइम जो हमारा रहा वो 11 मिनट रहा तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो हमने लोगों तक इमरजेंसी सर्विस को प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ जैसे जैसे अब गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, हीट वेव हमारे इस खास स्पेशली साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा है, भावलपुर में भी गर्मी का बहुत ज़्यादा, इसलिए लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि गर्मी में ना निकलें, खासकर बूढ़े और बच्चे उसी टाइम निकलें जब गर्मी कम हो। और साथ साथ अपना सर ढांप के रखें, कैप वगैरह या कपड़ा लेके निकलें और कोशिश करें कि सफ़र जो गर्मी में दोपहर का टाइम है उसमें सफ़र ना करें, ताकि खुदा न खास्ता को रोड के ऊपर एक्सीडेंट ना हो। और जब भी आपने सफ़र करना है तो कोशिश करें कि जो हीट कम हो, गर्मी कम हो, उस टाइम सफ़र करें। और बच्चों को और बूढ़ों को जो है ना वो अपने घरों तक रखें, ताकि हमें गर्मी में अच्छे तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और किसी भी इमरजेंसी ना होने से वो बचा सके। कैमरामैन खुर्रम शाह। ओगी में जिरगे पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जंगली आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहसिन शाह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ओगी से उस्मान हारूनी। जिरगा पाकिस्तान उगी के ज़ेर एहतमाम उगी में जंगली व आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवेयरनेस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ज़िला मानसरा मोहसिन शाह, प्रोफेसर डॉक्टर सदीक, मौलाना मतियूर रहमान, डॉक्टर सदीक, एडिशनल SHO अशरफ खान, प्राइवेट नेटवर्क एजुकेशन उगी के सदर गुल मोहम्मद खान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और ताजिर बरादरी ने शिरकत की। इस मौका पर जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट उगी के सदर आज़म खान ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट उगी के जनरल सेक्रेटरी हबीब अकाज़ई और नायब सदर उमर शहजाद ने जंगली व आबी हयात के हवाले से जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। वाइल्ड लाइफ
ضلع مانسہرہ کے آفیسر محسن شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا آگ کے حوالے سے یہ جو آنے والا آگے سیزن ہے یہ فارسٹ فائر اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور سب سے بڑا نقصان جو نیچر کو ہوتا ہے وہ بے دریک شکار کے ساتھ ساتھ جو ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے، مسکن کی تباہی ہے. مسکن کی تباہی آگ سے ہوتی ہے، مائننگ سے ہوتی ہے. اگی میں مائننگ اور گزشتہ سالوں میں آگ بہت زیادہ لگی. تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سیزن میں ہر بندہ اپنے طور پہ کوشش کرے کہ یہ جو جنگل کی آگ ہے اس سے ہم جتنا ممکن ہو سکے اپنے علاقے کو بچا سکیں. دوسری بات یہ کہ آخر میں جرگہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے جنگلی حیات کے تحفظ کی اویئرنیس کے لیے کبوتر، بٹیر اور دیگر پرندے بھی آزاد کیے گئے، جبکہ آبی حیات کے تحفظ کی اویئرنیس کے لیے جرگہ پاکستان ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر راشد خان، نوید خان اور سہیل خان کی جانب سے ندیوں میں مچھلی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت چیک تقسیم کی تقریب. خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرنے والی 9 NGOs میں چیک تقسیم کیے گئے. ترجمان کے مطابق سید مراد علی شاہ نے 9 NGOs میں 71.252 ملین روپے کے چیک تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہے، اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہونی چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ نجی شعبے کی تنظیمیں خصوصی بچوں کی خدمت کے لیے آگے آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے پاک نیوی کے خصوصی بچوں کے اسکول کو 4.178 ملین روپے کا چیک دیا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈفرینٹلی ایبلڈ اسٹوڈنٹ کے لیے ووکیشنل ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا. ووکیشنل ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر انچولی پر قائم کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ووکیشنل ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کو بہتر انداز میں چلانے کی ہدایت دی ہے. راولپنڈی میں ایڈیشنل چیف آفیسر کینٹ بورڈ حیدر شجاع اور سیکریٹری کینٹ بورڈ ثاقب رقیف نے مویشی منڈی بھاٹا چوک کا افتتاح کر دیا. سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے. جانوروں اور بیپاریوں کے لیے پانی اور دیگر سہولیات کا انتظام بھی کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں نعمان چودھری. عید الاضحیٰ کی آمد پر راولپنڈی بھاٹا چوک میں سب سے بڑی مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا گیا. تقریب میں ایڈیشنل چیف آفیسر کینٹ بورڈ حیدر شجاع نے فیتا کاٹ کر مویشی منڈی کا افتتاح کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ سیکرٹری کینٹ بورڈ رشید ثاقب، ٹھیکیدار ملک جان دیو، دیگر معززین سمیت کثیر تعداد میں لوگ شامل تھے. مویشی منڈی بھاٹا چوک پاکستان بھر سے ہر رنگ و نسل کے سینکڑوں جانوروں کو عید قربان پر لایا گیا ہے. عید قربان کو چند روز رہنے کے باوجود مویشی منڈی میں خریداروں کا رش کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. بھاٹا چوک کے علاوہ راولپنڈی کے 4 مختلف مقامات پر بھی مویشی منڈیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس موقع پر سی او کینٹ حیدر شجاع اور دیگر معززین نے کوہ نور نیوز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی کیٹل منڈی کا یہاں راولپنڈی کینٹ بورڈ کی طرف سے انعقاد کیا گیا ہے. کانٹریکٹر نے 10 کروڑ 99 لاکھ روپے کی بولی جو ہے وہ ون کی ہے اور پانی سے لے کر ہر طرح کی سہولیات جو ہیں وہ کانٹریکٹرز ان کو دینے کے لوگوں کو پابند ہیں. یہ ایک بالکل فیملی منڈی ہے. یہاں پہ ہر کوئی آ کے بڑے آزادانہ طریقے سے اور اس میں وہ اپنا بکرا وغیرہ خرید سکتا ہے، جانور خرید سکتا ہے. اس میں ہمیں ضلعی گورنمنٹ کی بھی کافی تعاون حاصل ہے. اس میں پولیس، ٹریفک پولیس اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، خصوصاً کونگو وائرس کے کیسز کے بعد اس پر ہم بہت احتیاط کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی چیز یا جو ہے وہ اسپریڈ نہ ہو. بتائیے گا کہ سیکورٹی کے حوالے سے یہاں پر کیا کوئی انتظامات کیے گئے؟ سیکورٹی کے لیے پولیس سے ہم ابھی رابطے میں، ہم نے ایس ایچ او کو بھی اس بارے میں پابند کیا، ان سے لیٹر بھی ان کو لکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں وہ جو بنی ہوئی ہے اس حوالے سے اس میں ہمیں بھرپور تعاون کا جو ہے وہ یقین ہے وہ ہم سے کریں گے. اور ابھی بھی کسی کو کوئی اس قسم کی شکایت کا سامنا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس بھی آئی ہوں کہ ہمیں سیکورٹی کے کوئی مسائل آ رہے ہیں یا کوئی چوری چکاری وغیرہ شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر سال کی طرح راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کی یہ منڈی بھاٹا چوک یہ بڑی مشہور منڈی ہے اور پچھلے 4-5 سال سے یہ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی سب سے بڑی منڈی ہے. کی سہولیات کے حوالے سے یہ ہے کہ وہی سر جیسے بتا رہے تھے، ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. آج ہم نے سی ٹی او کو لیٹر لکھ دیا ہے، ایس ایچ او صاحب کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ادھر جو سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے. باقی پانی کی سہولیات کے لیے بورنگ کا کانٹریکٹر صاحب نے ہمیں کہا تھا، ہم نے انہیں اجازت دی ہے کہ آپ کر لیں. تو باقی جیسے جیسے آگے یہ چلے گی منڈی، جو چیزیں کو پرابلمز آئیں گی تو ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں. ابھی بھی آئے ہیں، میں نے رات کو خود میں نے بھی وزٹ کیا تھا اور ہماری انفورسمنٹ کی ٹیمیں بھی ڈیلی ہم ان سے رپورٹ لے رہے ہیں. ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے کانٹریکٹرز کے ساتھ مل کے، تو جو ان کی چھوٹی موٹے کو مسائل ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہم فوری طور پہ اس کو ایکشن کرنے کی کوشش. اچھا سر، ایک بہت اہم ایشو ہے کہ گزشتہ سال بھی یہ ایشو دیکھنے کو آیا اور سیکورٹی ہونے کے باوجود
باوجود جو ہے چوری چکاری کا جو سلسلہ ہے وہ ایک عروج پر دکھائی دیتا ہے. لوگوں کے جیب کاٹنی ہوتی ہیں, لوگ جو خریدنے کے لیے آتی ہیں پیسے لے کے آتی ہیں, وہ یہاں پر جو مال بیچنے کے لیے آتے ہیں وہی جو ہے جیب وغیرہ کاٹ کے پیسے لے لیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس دفعہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے ایک نمائندے آئے تھے, وہ یہاں پر QR کوڈ کی سہولت دینا چاہتے ہیں. انہوں نے 4 بینکس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے, تو وہ یہاں پر 4 بینک, ہم نے کانٹریکٹر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ وہ بینکس کے 4 سٹال ادھر لگوا دیں, تو وہ کیش لیس جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں. یہ سہولت انشاءاللہ موجود ہوگی. تو باقی بہرحال اس بارے میں خود سے محتاط ہی رہنے کی ضرورت ہے. جیب کتروں کو تو آپ نہیں روک سکتے. باقی جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں ان کے لیے پولیس وہ کوئی اور ایسے خطرات کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن جیب کترا والی بات جو ہے وہ لوگوں کو خود محتاط بھی رہنا پڑے گا. لیکن یہ بہرحال سہولت اگلے 2-4 دن میں انشاءاللہ موجود ہوگی کہ کیش لیس ٹرانزیکشن ہوگی. سب سے پہلے تو جناب آج میں خصوصی طور پر ایڈیشنل CO صاحب کا اور سیکرٹری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج خود موقع پر آئے اور افتتاح کیا. پولیس کی بات ہے, پولیس بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے کہ لیٹر لکھیں. ابھی کچھ لوگ ہم نے جیب کتروں کی آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے جو سیول کپڑوں میں پولیس نے بھی لوگ ہم نے دے دیے اور ہماری سیکورٹی بھی سیول میں ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے بہت زیادہ سیکورٹی بڑھا دی ہے. پانی کی آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ بے شمار ٹینکی بھی رکھا دی ہے, ٹینکی بھی اور بور بھی کروا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹینٹ جو ہے نا وہ مکمل ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. بالکل, یہاں پر معززین کی گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گزشتہ سال بیوپاریوں کے ساتھ جو فراڈ ہوتے آئے ہیں, جو بیوپاریوں کو چوریوں ڈکیتیوں کے سلسلے میں لوٹتے آئے ہیں, اس مرتبہ شہر بانو میموریل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مرکزی سیکریٹریٹ عباسی خدمت کمیٹی کے دفتر کا افتتاح. تقریب میں یوسف پاکستانی اور ڈاکٹر فہیم عباسی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سیاسی تنظیمیں اور ویلفیئرز کی کمی نہیں ہے, مگر خدمت کی بات کوئی نہیں کر رہا. اس وقت ہمیں خدمت کو لے کے چلیں. دیکھنے والی تمام عوام, چاہے اس کا تعلق عباسی برادری سے ہو, کسی بھی برادری سے, کسی بھی مسلک, کسی بھی مذہب سے ہو, آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اپنی بات اور اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں اور اپنے وسائل کو سامنے والے کے لیے کام کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اسی طریقے سے ساری برادریوں اور سارا پاکستان اگر یکجا ہو کے ایک فیصلہ کرے اپنے ملک اور قوم کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کام آسان ہو جائے گا, جس کے لیے شاید آج ہمیں سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں اور ایک ایجنڈے پہ کام کریں. کہو کہ ہم کسی ایک برادری کی بات کرتے ہیں, بلکہ ہم پورے پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, بالخصوص میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو تعلیم دینا ہمارا فرض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں اس میں 500,000 روپے فیس ہے. میں مخیر اعزاز سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ 5-5, 10 بچوں کو ڈب کریں اور ان کو تعلیم دیں. لیکن جب تعلیم ہوتا ہے تو معاشرہ جو ہے نا اچھی طرح سے آگے چل پڑتا ہے. اس وقت ہمارے ملک کی جو کنڈیشن ہے, حالت ہے, اس میں سب کا, تمام سول سوسائٹی کے لوگ, صافی, تمام لوگ. مدینے والی کی وائف ہوں میں, اور ایز اے خواتین ونگ صدر کی حیثیت سے میں یہ کام کرنے کے لیے آئی ہوں. تو میں چاہتی ہوں اپنے جو پروگرام منعقد کیا ہے ہم یہاں عباسی برادری کی خدمت کے لیے, عباسی برادری کے علاوہ بھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں. تو میں چاہتی ہوں ہماری بھی خواتین جو ہے. ڈی جی نادرا خیبر پختونخوا خالد عنایت کا شب قدر میں نادرا سینٹر کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا اور سینٹر میں موجود صارفین کے مسائل سنے. رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ صدیقی. ڈائریکٹر جنرل نادرا KP کے خالد خان نے شب قدر نادرا سینٹر کا اچانک دورہ کیا اور نادرا سینٹر میں موجود سسٹم کا معائنہ کیا. سینٹر میں موجود لوگوں کی شکایات سنی. اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا, ابھی میں نے چاہتا تھا کہ چاروں سینٹر دیکھیں, مین سینٹر بھی دیکھیں, ہر جگہ ایک ایشو تھا, ایک بجلی کا مین ایشو تھا کیونکہ سارا لوڈ جنریٹر کے اوپر. اب یہ سینٹر ہے ہمارا, یہ 24 گھنٹے جو ہے جنریٹر کے اوپر ہے. اگر ہم اس کو چلائیں, یہ اونر یہاں بجلی کا میٹر ہے ہی نہیں, جو لیا ہوا تھا پہلے تھا, لیکن اب یہ سولر بھی لگ گیا ہے اور جنریٹر پہ چلا رہے ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ کاؤنٹر خراب تھا اور اسی لیے میں خود آیا ہوں. میں نے یہ وزٹ ان اناؤنس کر رہا ہوں جگہ جا کے, تو انشاءاللہ یہ کاؤنٹر 2 اور آپریشن کر دیں گے ہم یہاں پہ, تو یہ ٹائم آٹومیٹکلی ہاف سے بھی کم پہ آ جائے گا. اسٹاف کی بھی بہت کمی ہے سر. وہ ہے, یہ ایوننگ شفٹ پہ رش ہے, تو مارننگ والا روٹیشن میں ہم کریں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے, میں نے آرڈر جاری کیے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے. جو ٹیم ہے اوپر کا وہ بھی دیکھا ہے, ان کو روٹیشن پہ اسٹاف کو ڈال رہے ہیں. اور یہ جو یہاں کام نہیں کریں گے تو یا وہ گھر جائیں گے یا دوسرے سینٹر پہ جائیں گے یا ورنہ گھر جائیں گے, کیونکہ میں یہ چیز برداشت نہیں کروں گا. ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا نادرا خالد عنایت نے چرسدہ تنگی اور شب قدر کا دورہ کیا, عواموں کی شکایت سنی اور اس موقع پر ڈیوٹی آفیسرز کو مختلف جگہوں پر تبدیل کیا.
اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ان سینٹرز میں موجود سامان جو کہ پرانا ہے، ان کی حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چند روز قبل شب قدر سینٹر کی ایک کاؤنٹر خراب ہو گیا تھا، جس کو 2-3 دن میں ٹھیک کیا جائے گا۔ ڈی جی نادرا کے پی کا کہنا تھا کہ چیئرمین نادرا کی جانب سے واضح ہدایات کی نادرا سینٹر آنے والے صارفین کو۔ بہاولپور ڈپٹی کمشنر زہید انور جپا نے کہا کہ عارضی مویشی سیل پوائنٹ عید الاضحیٰ سے 10 روز قبل ہی قائم کر کے مکمل طور پر فنکشنل کر دیے جائیں گے، تاکہ عوام کو قربانی کے جانوروں کے حصول میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ سیل پوائنٹ پر پانی کی فراہمی اور سایہ دار جگہ کے لیے ٹینٹ کی تنصیب اور دیگر ضروری انتظامات بھی بر وقت مکمل کر لیے جائیں۔ سیل پوائنٹ اور مویشی منڈیوں کے گرد و نواح میں مؤثر ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا جائے، تاکہ آمد و رفت میں دشواری کا سامنا نہ ہو پائے۔ شہداد پور میں تیز رفتار وین اور موٹر سائیکل رکشے میں خوفناک تصادم ہوا، نوجوان جاں بحق جبکہ بچوں سمیت 12 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ شاہپور چاکر ڈاہری اسٹاف کے قریب پیش آیا۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت وسیم باگرانی کے نام سے ہوئی، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ صحت کا رورل ہیلتھ سینٹر جھڈو پی پی ایچ آئی انتظامیہ کے مبینہ کرپشن کی بھین چڑھ گیا۔ بے نظیر بھٹو نشوونما پروگرام میں حاملہ خواتین اور نوزیدہ بچوں کے لیے ملنے والی ماہانہ خوراک پروگرام میں کرپشن جاری ہے۔ پروگرام میں رجسٹرڈ حاملہ خواتین کو نشوونما پروگرام کی خوراک کے پیکٹ دینے کی بجائے عملہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ دور دراز کے علاقوں سے آنے والی درجنوں خواتین خوراک پروگرام کے پیکٹ کے حصول کے لیے دربدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر امیدپور خاص سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو دوسری جانب بکاڑا میں تھانہ بصیر پور پولیس کی ایس ایچ او طاہر وحید کی سربراہی میں کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت قربان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم کے قبضے سے 2.5 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او کاڑا طارق عزیز سندھو کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جیل ہے۔ میں نے اپنی فورس کو واضح طور پر پیغام دیا کہ ایسے درندوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ پی سی آر ڈبلیو آر کے وفدہ پنجاب آگ پاک اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ، سی او سید زاہد عزیز کی ریجنل ڈائریکٹر فخر رضا کے ساتھ اہم میٹنگ ہوئی۔ پی سی آر ڈبلیو آر کے ساتھ مل کر پنجاب میں زیر زمین پانی کی جامع ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں کامران علی سے۔ جی کامران، بتائیے گا۔ سید زاہد عزیز کی ریجنل ڈائریکٹر فخر رضا کے ساتھ میٹنگ منعقد کی گئی ہے۔ سید زاہد عزیز نے کہا کہ پی سی آر ڈبلیو آر کے ساتھ مل کر پنجاب میں زیر زمین پانی کی جامع ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ زیر زمین واٹر کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے صاف پانی کے منصوبے مرتب کیے جائیں گے۔ وفد میں ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹ زہیب بٹ کے علاوہ یونیسیف پاکستان سے ڈاکٹر نہید باش اور آفیسر محمد طفیل خان نے بھی شرکت کی۔ پنجاب میں پی سی آر ڈبلیو کی اور واٹرنگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر 3 ماہ بعد متواتر پانی کی چیکنگ کا پروگرام بھی متعارف کروایا جائے گا۔ یونیسیف پاکستان کی پنجاب میں سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ شراکت داری کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس موقع پر دیگر افسران سمیت ڈائریکٹر پروجیکٹ آب پاک اتھارٹی عامر خلیق اور پاکستان واٹر آپریٹرز نیٹ ورک کی نیشنل کوآرڈینیٹر بھی موجود تھیں۔ جی ٹھیک ہے کامران علی، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ خدمت گروپ ہال روڈ کے صدر بابر محمود کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی لائی جائے۔ اس وقت ہمارے سینئر رپورٹر علی فاروق ہال روڈ میں بابر محمود کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی علی، بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ موجود ہوں ہال روڈ پہ، جہاں خدمت گروپ کے بابر محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے پوچھیں گے بجٹ کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسرا سولر پینل کے اوپر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ جی بابر بھائی، کیا کہنا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی اس وقت پاکستان میں بھی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی ہے، تو میں ان سے اپیل کروں گا کہ ایسا فیصلہ مت کیجیے گا جس سے حکومت کو، پارٹی کو نقصان ہو۔ اس وقت سب سے زیادہ جو لوگوں کی دلچسپی ہے، جو حکومت نے خود راستہ دکھایا تھا، وہ سولر کا تھا۔ آج لوگ سولر لگوا کے اگر مطمئن ہو رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، مہنگائی کے اس دور میں اگر ان کے حالات تھوڑے بہتر ہونے شروع ہو، تو یہ جو آج کل
आवाज़ आ रही है मुख्तलिफ अतराफ़ से कि सोलर पे टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत ये फ़ैसला नहीं करेगी, उनको करना भी नहीं चाहिए। सोलर में लोगों को इजी कर दे, इन्हें इत्मीनान से लगवाने दें, इनको ये तकलीफ मत दें, क्योंकि पिछले कई सालों से महंगाई के अलावा इस कौम को मिला क्या है। तो अच्छी बात है, रोटी भी सस्ती हो रही है। रात को लोगों को उम्मीद की 15 रुपये पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन सुबह वो 4 रुपये, और दूसरी तरफ बिजली का मेरा ख्याल है 3 रुपये यूनिट इजाफा हो गया। तो मैं अपनी हुकूमत से कहूँगा, पंजाब से भी, वफाक से भी, कि आप बराए मेहरबानी, महंगाई तो सब ने देख ली, आप थोड़ा सा महंगाई को कंट्रोल करें तो ये चीज़ें नीचे आनी चाहिए, क्योंकि पहले ही इतनी महंगाई है कि लोगों का गुजारा मुश्किल है, हालात ये हैं। तो मज़ीद जितनी भी कोशिश जो है लोगों की, इस दफ़ा बहुत तवक्का है, क्योंकि जो हमारी चीफ मिनिस्टर आई हैं ख़ास तौर पे पंजाब में, उस पर लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्को है कि इंशाल्लाह ताला ये मुल्क की मफाद में और आवाम के मफाद में बजट लेके आएंगी। ये मोबाइल का क्योंकि कारोबार है हाल रोड पे, वो भी कीमतें कुछ नीचे आई हैं, उस हवाले से बताएं। कुछ नहीं नीचे आई, बहुत ज़्यादा नीचे आई हैं, 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये मोबाइल सस्ता हुआ है, तो उसी की वजह से काम में बेहतरी आई है। हाँ, नहीं तो ये महंगाई के साथ साथ मोबाइल भी बहुत ऊपर चला गया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, इतने ज़्यादा रेट कम हुए हैं मोबाइलों के, तो मैं समझता हूँ पहले ही इतने महंगे थे, इनको मज़ीद अभी नीचे आना चाहिए। जिस तरह रोटी सस्ती हुई है, इसी तरह पेट्रोल को मज़ीद सस्ता होना चाहिए। डॉलर को ऊपर किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉलर को किसी तरह ना हुकूमत 250 रुपये तक ले आए ना, तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कारोबार में मज़ीद निखार आएगा। गुफ्तगू उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा जी मोबाइलों की कीमतें कम हुई। शहरियों को बरवक्त और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद, 37 मुकदमात ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश, शोकाज नोटिस जारी कर दिए। डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि फ़राइज़ की अंजाम दही में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ख़वातीन और बच्चों से मुतालिका मुकदमात को बर्क रफ्तारी से निपटाया जा रहा है। शहरियों की दादरसी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।